اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ نازعات سورہ نبا کے بعد مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ 2 رکوع اور 46 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں انسان کی جان نکالنے والے ملائکہ کی 5 قسمیں اٹھا کر انسان کی موت کا ذکر فرما کر یہ بات ثابت کی ہے کہ قیامت ہر صورت برپا ہوگی اور اس کا آغاز مسلسل زلزلوں سے ہوگا۔ اس سورت کا موضوع قیامت اور زندگی کے بعد موت ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ صورت کے آغاز میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور آئے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھ آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لاتے ہیں اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اسی رب العزت کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درم برہم بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ نازعات کے بارے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سورہ نازعات کی تلاوت کرتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے حساب کتاب میں ایک واجب نماز جتنا وقت لگے گا، حتیٰ کہ وہ جنت میں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورہ کے قاری کی قبر اور قیامت کے دن تنہائی کی ساتھی یہ سورہ ہوگی، یہاں تک کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، اذا کننا عظاما نخرہ، بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے، قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے، فانما هي زجرۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، فاذا هم بالساہرہ، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے، هل اتاک حدیث موسیٰ، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا، اذهب الى فرعون انہ طغى، اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے، اور فقل هل لك الى ان تزکى، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، وأهديك إلى ربك فتخشى، اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو، فأراه الآية الكبرى، غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، فكذب وعصى، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، ثم أدبر يسعى، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، فحشر فنادى، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، فقال أنا ربكم الأعلى،
کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا۔ رفع سمكها فسواها اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔ والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔ والجبال أرساها اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى تو جب بڑی آفت آئے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحيم لمن يرى اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ أما من طغى تو جس نے سرکشی کی آثر الحياة الدنيا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، فإن الجحيم هي المأوى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، فإن الجنة هي المأوى اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، فيما أنت من ذكراها سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ إلى ربك منتهاها اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔